کیونکہ زندگی میں کیسا ہے معلوم کیا، زندگی میں بہت ٹھوکریں کھائے اور اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزارے. میں حقیقت بات بتاؤں، اگرچہ یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی نا تو انشاءاللہ میں آج اللہ تک پہنچ گیا ہوتا، اللہ کی قدرت ساتھ ہوتی. بے شک بے شک صحیح بات. کیونکہ نا امید یعنی کائنات سے بھی نا امید تھے اور نعوذ باللہ گناہ کر کے اللہ سے بھی نا امید ہو جاتے تھے. جی جی جی. آپ یہ محنت ہے کہ نا امید کائنات سے ہونا ہے، امید اللہ کی پیدا کرنا ہے. جی جی. اب وقت برباد ہو گیا، زندگی پوری برباد ہو گئی. کہ جب پریشان حالات میں رہتے تھے تو اللہ تک جلدی پہنچ سکتے تھے، لیکن جب یہ بات نہیں تھی، معلوم نہیں ہوئی تھی یہ بات. اب اللہ نے مجھے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا، یہ دلدل سے نکال دیا اللہ نے. اللہ سے یہی دعا ہے. جی جی. میرے جیسے جتنے بھی بندے بے چین بے قرار اور تڑپ رہے ہیں تیری محبت میں، ایمان کے سیکھنے میں، اللہ ان کو بھی کامیاب کر دے. آمین آمین. یہی میری تو تمنا ہے. کیونکہ جس طرح کی فیلنگ اور جس طرح کا جذبہ میرے اندر ہے نا، تو جتنے بھی سمجھو بیانات مولانا یوسف صاحب کے سننے والے لوگ ہیں، ہو سکتا تھوڑا بہت میرے سے کم ہوں گا، تھوڑا بہت زیادہ بھی ہوں گا. جی. لیکن جو بات میں محسوس کر رہا اپنے اندر، وہ میں ساتھیوں سے اگر بات کروں تو ان کے اندر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جذبہ، یہ محبت ان کے اندر بھی ہے. یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے لینے والے جلدی سے جلدی بنے. یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کو کوئی برا نہ کہے. جی جی. یہ نہیں بولتا، میں ساتھیوں میں بولتا ہوں، یہ بہت بری بات دکھتی مجھے. یہ گالی سے بھی بری بات دکھتی ہے کہ اللہ کرے گا نعوذ باللہ سبب سے کرے گا. یہ مجھے گالی سے بری بات دکھتی. یہ مت، میں بولتا ہوں یہ مت بولو، یہ سوچو بھی مت کہ اللہ کرے گا اور اللہ یہ دوا کے بغیر شفا کیسے دیں گا. دوا نہیں کھائیں گے تو شفا کیسے ملیں گے؟ دوا کھائے تو اللہ شفا دے گا نعوذ باللہ. کاروبار کو نہیں دیں گے تو اللہ کیسے کھلے گا نعوذ باللہ. یہ ایسا محتاج مت بناؤ بولتا ہوں. جی جی. یہ برداشت نہیں ہوتی. اب سننے آج دنیا میں مسلمان اپنے رب کو سب سے زیادہ کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے. بے شک بے شک، بہت استغفر اللہ. جبکہ وہ ایک پاور ہے، ایک رب ہے، قدرت ہے. ایک اس پاور کا نام ہے اور اسی کی پاور سے ساری کائنات بنائی. اور وہ جو کرتا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے یہ کہ ساری کی اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ جو کچھ بنا ہے وہ قدرت سے بنا ہے. اور قدرت جو ہے وہ شکلوں میں نہیں ہے. قدرت اسباب کے اندر نہیں ہے. قدرت تو آزاد ہے. اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، لیکن امتحان کے لیے دنیا میں وہ دکھلاتا شکلوں سے ہے. امتحان کے لیے دکھلاتا شکلوں سے ہے. ہاں، بغیر شکلوں کے اس شخص کو دکھلا دے گا قدرت اپنی دنیا میں جو محنت اپنے جسم پر ایمان سیکھ کر اور اعمال سے قدرت سے مسئلے حل کرانا جس نے ٹھان لیا ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قدرت سے کر کے دکھاوے گا. اس شخص کو دکھائے گا کر کے. اس کو دکھاوے گا جس طرح سے 313 صحابہ کرام نے 13.5 سال کی محنت میں مکے سے ہجرت کر کر مدینے کے اندر آ کر پہنچ گئے اور یہاں پر کفار و مشرکین نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے. ہزاروں آدمی ان کو ختم کرنے کے لیے، نست نابود کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم دکھا دیں گے اپنی قدرت بنا سبب کے. اور وہ قدرت دکھائی اللہ نے کفار کو بھی، اور وہ قدرت دکھائی اللہ نے صحابہ کرام کو بھی. جب صحابہ کرام نے وہ قدرت کو دیکھا اپنی آنکھ سے تو ان کا ایمان اور ان کا یقین کتنا بلند ہوا ہوگا، اور ان کا حوصلہ اور ان کی طاقت، ان کی قوت ایمانی کتنی بلند ہوئی ہوگی. کہ آج ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے اور آج ہمارا مقابلہ سبب والوں سے ہے، تو اللہ نے سبب میرے پاس نہیں ہے، سبب والوں پر کیسا غلبہ حاصل کر کے اللہ نے دکھا دیا. اللہ نے کیسا دکھا دیا. تو آج مسلمان، سب سے زیادہ مسلمان، اور جو ہی اپنے رب کو، جو ہی مسلمان اپنے رب کو کمزور ثابت کرنے میں لگے گا، خدا کی قسم یہ حالات میں آتا چلا جائے گا، یہ حالات میں گرے گا اور یہ شرک کی اس گندگی میں چلا جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ شرک کی اس گندگی میں چلا جائے گا، اور شرک کے ساتھ اگر دنیا سے چلا گیا اور شرک کی وہ گندگی جو جسم کے اندر، روح کے اندر موجود ہوتی ہے،
اگر اس شرک والے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جاوے، برسہ برس ہاتھ جلنے کے بعد بھی روح کے اندر جو شرک کی گندگی ہوگی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک، استغفر اللہ۔ کیونکہ شرک اندر میں ایک اندھیرا ہے، شرک ایک ظلمت ہے، بے شک بے شک، شرک ایک سیاہی ہے اندر میں، اور ایمان ایک نور ہے۔ ہاں، تو قدرت سے ہونا سمجھنا اور قدرت سے ہونا بولنا یہ نبیوں کا کام ہوتا تھا، اور جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی انسانوں کی، وہ بھی یہی بات چلاتا تھا، قدرت سے ہونا بولنا اور قدرت سے ہونا سمجھنا اور قدرت سے اپنے مسائل کو حل کرانا۔ کیونکہ قدرت سے، کیونکہ حالات قدرت کی طرف سے ہی آ رہے ہیں، اور قدرت اور حالات جو جانیں گے وہ اعمال کو کرتے ہوئے قدرت سے ہی جانیں گے۔ قدرت ہی اپنے حالات کو ہٹا سکتی ہے، ورنہ کوئی حال ہٹا نہیں سکتا۔ لاکھ تم اسباب کے انبار لگا دو، لاکھ تم دنیا کے اسباب کے انبار لگا دو، ایک پل کے لیے بھی حالات جا نہیں سکتا اگر قدرت نہ چاہے۔ بے شک بے شک، قدرت اتنی بڑی پاور والے ہیں، اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اتنی بڑی طاقت والے ہیں، اس کے مقابلے پہ نمرود نہ ٹھہر سکا، اس کے مقابلے پہ فرعون نہ ٹھہر سکا۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں ان کو اپنی طاقت پہ، اپنی حکومت کا گھمنڈ تھا؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور جن پر رب پر یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، ایمان والوں کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور اللہ نے بتلا دیا، یہ بات اللہ نے قرآن میں بتلا دی کہ ایمان والوں کی تعداد دنیا میں کم رہے گی، لیکن ہم ان کو غالب رکھیں گے، ہم ان کو غالب رکھیں گے ایمان والوں کو دنیا میں۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ دوائی سے یہ ہو جائے گا، ایٹم بم سے یہ ہو جائے گا، ہوا سے یہ ہو جائے گا، اور فلاں چیز سے یہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی شرک کے بول کیوں بول رہے ہو؟ ارے جو کچھ ہوگا وہ قدرت سے ہوگا، اور قدرت سے ہوا ہے، اور قدرت سے ہوا ہے، اور قدرت سے ہو رہا ہے اس دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی قدرت سے ہی ہوگا، سب کچھ قدرت سے ہی ہوگا۔ میں بعد میں انشاءاللہ فون لگاتا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ ایک ساتھی ملا، انشاءاللہ بات کریں گے اس کو۔ ٹھیک 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 ہے، تمہارا جب سمجھو دل چاہے تو فون لگاؤ، ہاں ہاں ہاں، مس کال مارا کرو، انشاءاللہ بات کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔